آپ سب کی نظر یہ منتخب کیوں کرتی ہے عوام ہمیں؟ کیا ہمیں اس لیے منتخب کرتی ہے کہ ہم جا کے ان ایوانوں میں اسلام آباد میں بیٹھ جائیں؟ ارے بابا، ہمارا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ ہم عوام میں جائیں، ان کو سنیں، ان کی تکالیف، ان کی مشکلات، اور اس کا احاطہ کرتے ہوئے پھر ایوان بالا میں جا کے اب جو بجٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، ہم آپ کی ترجیحات کا اٹھا کر اس بجٹ کو آپ ہی کی خواہشات کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سہولیات پیدا ہوں۔ تو پھر کیوں کر ہمیں مانے کیا جاتا ہے؟ کیوں کر ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں؟ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں جو یہاں گرفتار کیا گیا اور جو اس کے میں رخنہ اندازیاں کی گئی ہیں۔ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہم انشاءاللہ بطور عوامی نمائندگان کے ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عوام کی خواہشات اور امنگوں کے ترجمان بن کر ہم وہاں ایوانوں میں بالکل گونجیں گے۔ اور یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا کہ مینڈیٹ پر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو دریا کا سمندر عبور کر کے ہم نے آپ کو ووٹ دیے، ہم آپ کے نشان ڈھونڈتے رہے، کسی نے بینگن کو ڈھونڈا، کسی نے کھڑکی ڈھونڈی، کسی نے موڑ ڈھونڈا، کسی نے کیا کیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور پھر بھی ہم نے جو ہے عمران خان کو ووٹ دیا، ہم نے پی ٹی آئی پاکستان تحریک کے انصاف کو ووٹ دیا۔ آپ نے کیا حفاظت کی ہمارے مینڈیٹ کی، ہمارے ووٹ کی؟ ارے اس کو تو چھوڑ دیں جو کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، اس کو تو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین سے ہار کے بھی، اور وہ پاپائے روم بن کے اس وقت جو ہے اپنا سپریمو بنا بیٹھا ہے، اس کو بھی شرم نہیں آتی جو یہاں وزیر بنا وفاقی بیٹھا ہے، جو ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے آصف، اور ایسی بڑی بڑی باتیں وہاں کرتا ہے۔ اور آپ کا یہاں جو ماشاءاللہ فیصل آباد میں سارا صفایا پھیرا ہے، اور اس بہت بڑے قاتل جس کا اپنا جو ہے پارٹی والے کہتے ہیں اس نے اتنے قتل کیے ہیں، وہ ہمیں بھاشن دیتا ہے وہاں بیٹھ کر، اور پھر وہ وفاقی وزیر بنا بیٹھا ہے، ہار کے بھی صفایا ہوا ہے، ہار کے پھر بھی بنا بیٹھا ہے، ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو یہ کام ہم نہ ہونے دیں گے، نہ ہونے دیا ہے۔ عمران خان آج بھی کیوں ہے پابا سلاسل؟ کیوں وہ ابھی تک جیل میں ہے؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ وہاں ایم این اے بنے بیٹھے ہیں، آپ وہاں جو ہے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا خان اندر ہے، جواب دیں ہمیں۔ تو میں اس کے ناطے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو صرف یہ قانونی کیس ہوتا، جس طرح آج جس طرح عمران خان، جس طرح اچکزئی صاحب نے بتایا ہے، آج بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ میں کل ہی اس کو کنکلوڈ کر کے آیا تھا، کل میں بحث کر کے آیا تھا القادر ٹرسٹ کیس میں، اور آج الحمدللہ ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اور دیکھیں، یہ وہ کیس ہے جس میں کہتے تھے یہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے، 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ کھا گیا، فلان کر گیا، یہ کر گیا۔ اب ڈوب مرو شرم کے اس پیالی میں منہ ڈال کے ڈوب مرو۔ نواز شریف جو تم کہتے تھے 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا ہے، انہوں نے کہا ایک دھیلا نہیں کھایا اس میں سے، ایک دھیلا نہیں کھایا گیا اس میں سے، یہ ثابت کر کے ہم آئے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ وہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پتہ ہے کس کھاتے میں ضبط کیا تھا؟ حسن نواز شریف کے بیٹے نے ون ہائیڈ پارک پیلس، جو دنیا کی سب سے امیر یعنی مہنگی ترین وہ جگہ ہے، نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے 50 ارب روپے میں ملک ریاض کو بیچی۔ ملک ریاض کو حسن نواز شریف کے بیٹے نے بیچی، جس کو سسپیشس ٹرانزیکشن کر کے، اور نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پر جو ہے تفتیش شروع کی، اور پھر وہ اکاؤنٹ جو ہے فریز کیا گیا ویسٹ منسٹر ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کی حکم سے، اس کو جو ہے فریز کیا گیا اکاؤنٹ کو، اور وہ بنتا 190 ملین پاؤنڈ بن گیا، چونکہ اور بھی اس میں ٹرانزیکشن تھے اور بینک اکاؤنٹ تھے۔ اور وہ ملک ریاض فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدہ ہوا، کیونکہ یہ ثابت ہوا کہ یہ ملک ریاض کا اپنا پیسہ تھا۔
اس میں کوئی پریڈیکیٹڈ آفینس یعنی پروسیڈز آف کرائم نہیں تھے، کوئی جرم کا پیسہ نہیں تھا، اس کا اپنا پیسہ تھا. تو ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ یہ جو سپریم کورٹ اسلام آباد کی سپریم کورٹ نے رجسٹریٹ کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، رجسٹرار نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جو کراچی کا زمینیں جو بحریہ ٹاؤن بنایا تھا ماشاءاللہ، وہ کسی کی ماشاءاللہ صدر پاکستان کی معاونت اور ان کی خاص سنگت کی وجہ سے وہاں جو بہت بڑا ایک انہوں نے شہر آباد کیا ہے، اس میں 460 بلین 460 ارب روپیہ حکومت سندھ کا دینا ہے، جو اس نے کیا ملک ریاض نے، اور اس کی پاداش میں وہ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار میں کھولا گیا. اور وہ چونکہ ملک ریاض کا پیسہ پایا گیا تو وہ سیدھا کا سیدھا عدالت کے حکم سے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. او بھائی کہاں سے یہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کھا گیا؟ کرپشن کے تم نے اتنے لمبی چھوڑی تھی، آج ثابت ہو گیا کہ اس میں سے دھیلا ایک نہیں تھا جو عمران خان کو ملا ہو. اور پھر جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ سہاوے میں 458 کنال جو ڈونیشن تھی، وہ آج بھی ٹرسٹ کے نام ہے. وہاں بلڈنگ بنی ہے اور وہاں پر 150 بچہ MBA مفت تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور یہ آپ انعام دیتے ہو، اور اس میں بھی شہادت آئی کہ ایک دھیلا نہ عمران خان نے لیا ہے نہ بشرا بی بی نے لیا ہے. اور اس میں جو ہے پھر آج ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ نہ 190 ملین میں کوئی اس کا دھیلا ہے، نہ وہ جو ٹرسٹ بنا ہے اس میں سے کوئی پیسہ بیچ میں سے گیا ہے، اور اتنے عرصہ عمران خان جیل میں رہا. اب ایسے کیس میں آپ اندازہ کریں. اور وکیل کون ہے اس تغاثے کا؟ سرکار کا وکیل کون ہے؟ نیب کا وکیل کون ہے؟ نواز شریف کا وکیل. آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف کا جو ذاتی وکیل ہے، جس نے انہیں اپیل میں بری کرایا ہے، جو لندن میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، امجد پرویز، وہ سرکار کا وکیل ہے، وہ نیب کا وکیل ہے، جس نے 3 مہینے ہمیں خجل خوار کیا اس بیل میں، تاریخیں لے کر کیا. یہ ایک کیس ہے جس میں ہو گئی ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، دوسرے بھی میں مختصر 2 بتاتا چلوں. سائفر کا کیس، میں کہتا ہوں 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، جس میں عمران کو اندر کیا ہوا ہے. او بھائی اس کی مماثلت دیکھ لیں کہ بھٹو نے جب ایٹم بم بنایا تھا تو ہینری کسنگر نے اسے دھمکی دی تھی کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو نے وہ مراسلہ جو ہے، وہ سائفر جو ہے، راجہ بازار راول پنڈی میں لہرایا تھا اور پاکستان کے عوام کو دکھایا تھا کہ یہ ہے. اور کیا کیا ہم نے ہینری کسنگر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ہم نے امریکہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ہم نے بھٹو کو پھانسی دے کر لہد میں اتار دیا. 45 سال کے بعد سپریم کورٹ انصاف کر رہی ہے اس کو مارنے کے بعد کہ قتل اس کا جو ہے وہ ناحق تھا عدالت کے کھاتے میں. 45 سال کے بعد شرم آنی چاہیے ایسی عدالتی انصاف کو، نظام عدل کو. عمران خان جب میرے پاس آیا تھا، میرے گھر میں گولیاں برسائی گئیں، میرا ڈرائیور زخمی ہوا میری گاڑی میں. عمران خان مجھے پوچھنے آیا تھا کہ آپ خیریت سے ہیں؟ وہاں اس نے کہا کہ کوئٹہ میں رزاق شر کا قتل ہوتا ہے، اور یہ PS to PM جو آج جو ہے انفارمیشن منسٹر ہے، وہ سارے چینل پر چھا کر کہتا ہے عمران نے قتل کرایا ہے، اس کو پھانسی دو. تو عمران خان نے کہا کہ میرے سارے وکیلوں نے کہا ہے اس کو کھوسا ہی کر سکتا ہے، تو آپ مہربانی کریں میرا کیس قبول کریں. میں نے ان کا کیس قبول کیا اس لیے کہ مجھے پھر وہی نظر آ گیا کہ بھٹو کو ایک شخص نے اعانت کے کیس میں وعدہ معاف گواہ بنا کر جھوٹی گواہی پر اس کو پھانسی دے دی، اور 45 سال کے بعد اس کی بے گناہی کو ترشی ہوتی ہے. اور مجھے پارٹی سے نکال دیا کہ میں نے عمران خان کا کیس کیوں لیا ہے، کیونکہ اس وقت میں پارٹی میں نہیں تھا، تحریک انصاف میں. باہر کیف اب یہ ہے سائفر کا کیس. آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ لو ایک اس سے بھی 3rd کلاس، وہ تو ہینری کسنگر پھر فورن منسٹر تھا، یہ اسسٹنٹ سیکرٹری ہے ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا. یہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے
اگر عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کرو گے پرائم منسٹر عمران خان کو تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، ورنہ تمہیں نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ او بھائی کچھ شرم کرو، اس میں کون سا پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے، کون سا ایٹامک تنصیبات پر خطرے میں پڑ گیا ہے؟ جب اپیل کی بحث ہوئی 70 تاریخیں اس میں ہائی کورٹ میں پڑ چکی ہیں۔ اب یا تو نواز شریف اپنا، یا تو عمران خان نیازی آگے شریف لکھ دیتے، پھر تو ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا، بری ہو جاتا، پھر ایک دن میں بری ہو جاتا۔ 70 پیشیاں ہوئی ہیں لیکن ابھی تک وہ لٹکا ہوا ہے، اور وہ اس میں جو ہے اب اس کیس میں اندر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ اور جب پوچھا گیا کہ سائفر کدھر ہے تو سائفر کا پتہ چلا وہ تو فارن منسٹری میں ہے، اس کو تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو کوڈڈ ہوتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کر کے آپ ایک سکرپٹ بنا کے ٹرانسلیٹ کر کے ایک پردہ کاغذ کا دیتے ہو جو مس پلیس ہو گیا۔ او بھائی آپ کا سائفر موجود ہے، اس کے دفتر میں موجود ہے فارن منسٹری میں، پھر کیس کس بات کا؟ وہ بھی عنقریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بری ہو جائے گا۔ اور دوسرا عدت کا شرم آنی چاہیے، 1400 سال میں عدت کا کبھی کوئی کیس ایسا نہیں بنا ہے، شرم آنی چاہیے، وہ بھی عنقریب بری ہو جائے گا۔ سو میں قوم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ ہفتے 10 دنوں کے اندر عمران خان آپ کے درمیان ہوگا، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب نکلے گا عمران خان تو پاکستان سارا جو ہے ایک ایسا نکلے گا کہ یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ تھینک یو۔